بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ و قربانی کورس کا 28واں عنوان ہے تکبیرات تشریق کے مسائل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں، تو اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ یہ کس پر واجب ہے؟ ہر وہ شخص جس پر نماز فرض ہے اس پر یہ تکبیر تشریق کہنا بھی واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ لہٰذا کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، امام ہے یا مقتدی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، مقیم ہے یا مسافر ہے، شہر والا ہے یا دیہات والا ہے، یہ جتنے بھی ہیں ان سب پر نماز فرض ہے، تو لہٰذا ان سب پر تکبیر تشریق کہنا بھی واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ اور یہ کب تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، ضروری ہے؟ تو یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جتنے لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ منفرد ہے یا جماعت میں شریک ہے، مرد، عورت، مقیم، مسافر، جتنے بھی ہیں، وہ سارے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جتنی نمازیں آ رہی ہیں، ہر نماز کے بعد فرض جو ہیں ان کے بعد یہ تکبیر کہنا ان سب پر واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہ کل کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ 9 ذی الحجہ کا دن فجر سے ہے تو 5 نمازیں یہ ہیں، پھر 10 ذی الحجہ کے دن کی 5 نمازیں ہیں، یہ 10 ہو گئی ہیں، پھر 11 ذی الحجہ کی 5 نمازیں ہیں، یہ 15، اور 12 ذی الحجہ کی 5 نمازیں ہیں، یہ 20، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہے تو یہ 3 نمازیں ہیں، یہ 23 ہو گئی ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جو عید کی نماز ہے درمیان میں، وہ عید کی نماز واجب ہے، اس نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہنا واجب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس نماز کے بعد بھی یہ کہی جائے، تو اس کو اگر ملائیں گے تو کل یہ 24 نمازیں ہو جائیں گی۔ ان 24 نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کتنی مرتبہ کہنا ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکبیر تشریق 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 3 مرتبہ کہنا ضروری ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر 3 مرتبہ کو لازم سمجھا جائے گا تو یہ بات ناجائز ہو جائے گی، درست نہیں ہوگی، 1 مرتبہ لازم ہے۔ اور کچھ مزید اس میں مسائل ہیں کہ ایک شخص جماعت میں بعد میں آ کر شریک ہوا ہے، جس کو مسبوق کہا جاتا ہے، کہ اس کی امام کے پیچھے 1 2 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو وہ جب امام کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتیں پوری کرے گا، اور جب وہ سلام پھیرے گا تو وہ اس وقت تکبیر پڑھے گا، اس پر بھی یہ تکبیر کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر جماعت کی نماز ہے تو نماز کے بعد امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے سارے، اور اگر بالفرض امام بھول گیا ہے تو مقتدیوں کو امام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، وہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیر شروع کر دیں، اس سے جن لوگوں کو یاد نہیں ہے ان کو بھی یاد دہانی ہو جائے گی۔ اور یہ جو تکبیر ہے یہ مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا واجب ہے، بلند آواز سے کہیں گے، یعنی مناسب بلند آواز ہو، اور جو خواتین ہیں ان کے لیے آہستہ آواز سے کہنا ہے کہ وہ آہستہ آواز سے کہیں گی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نماز کے بعد فوراً اس نے تکبیر نہیں کہی، یعنی اس کو یاد نہیں رہا، بھول گیا ہے، تو اگر کچھ دیر گزرنے کے بعد اس کو یاد آیا، تو اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے منافی کام، یعنی وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کر دائیں بائیں نہیں گیا، اس نے اپنا سینہ قبلے سے نہیں پھیرا، کوئی بات نہیں کی، تو اس صورت میں وہ اسی وقت تکبیر کہہ سکتا ہے، اس کی تکبیر ادا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے نماز کے منافی کوئی کام کر لیا ہے، یعنی وہ اس جگہ سے، نماز والی جگہ سے اٹھ کر دائیں بائیں چلا گیا ہے، یا اس نے کوئی بات چیت کر لی ہے، یا قبلے سے وہ رخ پھیر لیا ہے، تو اب وہ تکبیر نہیں کہہ سکتا، اور اس تکبیر کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ